اترتے ہیں. آگے فرمایا والروح فیہا، اور اسی رات میں جبریل امین بھی اترتے ہیں. شب قدر کی رات اتنی اعلیٰ رات ہے کہ اس میں اللہ کے فرشتے بھی اترتے ہیں اور فرشتوں کے سردار حضرت جبریل امین بھی اترتے ہیں. بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، کس کے اذن سے؟ اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے. من کل امر، ہر قسم کا امر لے کر، حکم لے کر. فرمایا سلام، سلامتی ہی سلامتی ہے یہ رات، ہی حتی مطلع الفجر، یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جائے. یہاں عنوان تو یہ نہیں ہے، مگر آپ دیکھیے اس سورہ قدر میں اللہ نے جو فضیلت شب قدر کی بیان کی ہے، جو رمضان کی آخری طاق راتوں میں سے ایک رات ہے، تو صوفیوں نے اس کے سارے فضائل اور معاملات اٹھا کے وہ لگا دیے شب برات کے ساتھ. کس کے ساتھ ہے؟ شب برات کے ساتھ. شب برات کے متعلق یہ نظریہ لوگوں کو دیا جاتا ہے کہ جی اس رات جو ہے نا جی وہ موت کے فیصلے ہوتے ہیں، زندگی کے فیصلے ہوتے ہیں، رزق کے فیصلے ہوتے ہیں، اولاد کے فیصلے ہوتے ہیں. اس رات فرشتے اترتے ہیں، جبریل امین بھی اترتے ہیں. مگر اللہ کا قرآن واضح طور پر فرما رہا ہے کہ یہ سارے معاملات ہیں، برحق ہیں، مگر ان کا تعلق شب برات کے ساتھ نہیں ہے، شب قدر کے ساتھ ہے. کس کے ساتھ ہے؟ شب قدر کے ساتھ ہے. فرمایا کہ اسی شب قدر میں اللہ نے قرآن کو بھی نازل کیا ہے، اور یہ 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل رات ہے. اور پھر فرمایا اس میں فرشتے اترتے ہیں، فرشتوں کا وجود ثابت ہوا، فرشتوں کی فضیلت ثابت ہوئی، فرشتوں کی ڈیوٹیاں ثابت ہوئی. اور فرمایا والروح فیہا، کہ اتنی اعلیٰ رات ہے کہ جبریل امین بھی آتے ہیں. جبریل امین بھی آتے ہیں. اب ذرا توجہ کیجئے گا، ایک یہ مقام کھلا رہنے دے. ایک جو ہے یہ روایت بیان کی جاتی ہے، اور وہ روایت یہ بیان کی جاتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے ٹائم حضرت جبریل امین نے کہا کہ آئندہ میں دنیا میں نہیں آؤں گا. توجہ کیجیے، روایت کیا بیان کی جاتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے ٹائم جبریل امین نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آئندہ میں کبھی بھی زمین پر نہیں آؤں گا. اب دیکھیے نا، ہم یہی کہتے ہیں کہ لا ریب اور بے عیب حدیث مقدسہ کا نمبر ہے، مگر حدیث صحیح ہونے کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ صحیح حدیث میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی صحیح قول کا اللہ کچھ کہے، اللہ کا رسول کچھ کہے، یہ سوچنے والا بھی بے غیرت ہے. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اللہ اور اللہ کے رسول میں اختلاف ہو سکتا نہیں ہے. اب روایت یہ بیان کی گئی کہ جبریل امین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آئندہ میں دنیا میں نہیں آؤں گا. اب اللہ کا قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ سورہ قدر دیکھیے، فرمایا کہ ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. اور تمہیں کیا معلوم لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل اعلیٰ ہے. 1000 مہینوں کی راتوں سے اعلیٰ اور افضل ہے. فرمایا اس میں فرشتے اترتے ہیں. والروح فیہا، قرآن مقدس کی واضح آیت سے بات معلوم ہو رہی ہے کہ ہر لیلۃ القدر میں جبریل امین زمین پر آتے ہیں. اب ایک طرف راوی کی گڑی ہوئی روایت ہے اور دوسری طرف قرآن کی آیت ہے. آپ کس کو مانیں گے؟ قرآن کی آیت کو، قرآن کی آیت کو.
احساس التوحید و سننا آپ کو قرآن کی یہ غیرت دیتی ہے. مفسر قرآن مولانا محمد اسلم ملک رحمت اللہ علیہ نے آپ کے دلوں میں یہ قرآن کی غیرت ڈالی ہے کہ روایت کے مقابلے میں آیت افضل ہے. اگر کسی راوی کی روایت قرآن کی آیت سے ٹکرانے لگے تو ایسی کئی روایتیں چھوڑ دیں گے، قرآن کی آیت کو ہم چھوڑ سکتے نہیں ہیں. بے شک. جزاک اللہ. ماشاء اللہ. سمجھ آ رہی ہے؟ جزاک اللہ. آج ہی توجہ کیجئے گا. تو جبریل امین کی فضیلت کو اللہ نے بیان کیا سورہ قدر میں. کس میں؟ سورہ قدر میں بیان کیا. ہاں جی. پھر جبریل امین کی سبحان اللہ یہی 30واں پارہ اور 30ویں پارے کی پہلی سورہ نبا نکالیے. 30واں پارہ اور اس کی پہلی سورہ نبا. سورہ نبا کے آخر میں دیکھیے سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ آیت کا نمبر 28 ہے. لکھیے 38 ہے. فرمایا یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء جلال کی وجہ سے کانپ رہے ہوں گے. اور فرمایا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن. لا یتکلمون اس دن کوئی کلام نہیں کر سکے گا. کسی کے اندر اتنی سکت نہیں ہوگی کہ وہ زبان لائے، وہ اپنا منہ لائے، جس کو اجازت دے دے. کون جی؟ رحمان اجازت دے دے. وقال صوابا اور جس کو رحمان اجازت دے گا وقال صوابا وہ بھی بات کرے گا ٹھیک ٹھیک. وہ بھی بات کرے گا ٹھیک ٹھیک. فرمایا قیامت کا دن ایسا دن ہے جس دن اللہ کے سامنے کوئی زبان نہیں چلا سکے گا، بات نہیں کر سکے گا. اللہ پاک نے ایک اور مسئلہ سمجھا دیا. جو لوگ کہتے ہیں جی ساڑی نہ دے اگے دینا دی اللہ دے اگے، یہ اللہ کیا ہمارے سفارشی ہیں، یہ اللہ سے زبردستی بات منوا لیتے ہیں، کام کروا لیتے ہیں، ان کی سفارش چلتی ہے. اللہ پاک نے صفات قہریہ کی نفی فرما دی. فرمایا قیامت کا دن ایسا دن ہوگا جس دن کوئی اللہ کے سامنے لا یتکلمون کلام نہیں کر سکے گا الا من اذن له الرحمن. اور کلام بھی وہ
کرے گا جس کو رحمان کیا دے گا؟ اجازت دے گا، اور جب اسے اجازت ملے گی وقال صوابا، وہ بات کرے گا ٹھیک ٹھیک۔ یہاں بھی الروح سے عظمت بیان ہوئی، تذکرہ ہوا جبریل امین کا، کس کا جی؟ جبریل امین کا۔ باقی فرشتوں کا بھی تذکرہ ہو رہا ہے، توجہ کیجئے گا۔ فرمایا لا یتکلمون، اس دن جبریل کی بھی ہمت اور طاقت نہیں ہے کہ اللہ کی اجازت کے بغیر بات کر سکے۔ ہاں جی ذرا توجہ کیجئے، آئیے سورہ بقرہ میں اور نکالیے جو ہے آیت الکرسی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تیسرے پارے کا پہلا صفحہ، تیسرا پارہ، تیسرے پارے کا پہلا صفحہ۔ آج شفاعت یہ اللہ پاک کی اجازت دیں گے، مگر اللہ پاک کا انداز دیکھیے۔ فرمایا لہو ما فی السماوات وما فی الارض، اسی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ ہر ایک شے کا، ایک ایک چیز کا، ایک ایک ذرے کا مالک کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ فرمایا من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، فرمایا من ذا الذی، کون ہے ایسا، یشفع جو اس اللہ کے سامنے سفارش کرے، شفاعت کرے، عندہ اس اللہ کے سامنے، مگر الا باذنہ، کس کی اجازت سے؟ ہاں، اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی پیغمبر، خالی پیغمبر نہیں، پیغمبروں کا سردار ہے، تاجدار، پیغمبروں کے سر کا تاج محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کی اجازت کے بغیر سفارش نہیں کر سکتے، سفارش نہیں کر سکتے۔ ہاں جی، اللہ پاک اسی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو خود اجازت دیں گے، اللہ کی اجازت کے بعد پیارے پیغمبر سفارش کر سکیں گے، شفاعت کر سکیں گے۔ توجہ کیجئے، حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، میں سجدے کے اندر گر جاؤں گا، مجھے نہیں پتا میں کتنی دیر سجدے میں گرا رہوں گا۔ جب میں سجدے میں گرا ہوں گا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، لوگ کہتے ہیں جی مختار کل، لوگ کیا کہتے ہیں؟ مختار کل، لوگ کہتے ہیں، توجہ کیجئے، مشرک نے لوگوں کو عقیدہ کیا دیا، مشرک مولوی نے، مشرک پیر نے، کہتی ہیں جی خدا پکڑے چھڑاوے محمد نے، محمد دا پکڑیا چھڑا کوئی نہیں سکتا، کہتے ہیں خدا پکڑے تو محمد چھڑا لے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر محمد پکڑ لے تو محمد دا پکڑیا چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ انہوں نے بے شرموں نے اللہ کو لسا بنا دیا اور اللہ کے معبود کو ڈاڈا بنا دیا۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یہ دسنا ہے چاہتے ہیں اللہ لسا ہے تے محمد رسول اللہ ڈاڈے ہیں۔ توجہ کیجئے، ہاں جی قیامت کا روز ہوگا، پیارے پیغمبر سجدے میں گر جائیں گے، سبحان اللہ، ڈاڈا کون ہے؟ مختار کل کون ہے؟ پیارے پیغمبر سجدے میں گر جائیں گے، فرمایا مجھے نہیں پتا میں کتنی دیر سجدے میں گرا رہوں گا، جب میں سجدے میں گرا ہوں گا وَيُلْهِمُنِي مَحَامِدَ أَحْمَدُ بِهَا لَا تَعْذُرْنِي الْآنَ، فرمایا میں سجدے میں گرا ہوں گا، اسی حالت میں وَيُلْهِمُنِي، اللہ مجھے الہام کرے گا، چند جملے، چند کلمات الہام کرے گا، میرے دل میں ڈالے گا، وَيُلْهِمُنِي مَحَامِدَ أَحْمَدُ بِهَا، کچھ تعریف
عطا کر دیا، وہ جی آخر میں سارا علم عطا کر دیا تھا، آخری ایام میں زندگی کے سارا علم عطا کر دیا تھا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں قیامت کا دن وہ ہوگا جب تک اللہ کی طرف سے وہ کلمات میرے دل میں نہیں ڈالے جائیں گے، میں محمد کو ان کلمات کا پتہ نہیں ہے، مجھے ان کلمات کا پتہ نہیں ہے، بولیے مجھے ان کلمات کا پتہ نہیں ہے، مجھے ان کلمات کا علم نہیں ہے۔ تو پھر عالم ما کان و ما یکون ذات ہے تو اللہ ہی کی ہے۔ اگر پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے بعد سب سے اعلیٰ ہستی ہے، اگر وہ ہر چیز کو نہیں جانتے تو پیر اور پیروں کی بلیے کیسے غیب جان لیتی ہے؟ ایسا عقیدہ رکھنے والا قرآن کا منکر ہو کر پکا مشرک اور کافر ہے۔ ہاں جی، جو شک کرے وہ بھی کافر ہے۔ ہاں جی توجہ کیجئے، فرمایا من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، مجھے وہ کلمات عطا ہوں گے، میں ان کلمات کے ذریعے سے اللہ کی حمد و ثنا کروں گا، اللہ کی تعریفیں کروں گا، مجھے نہیں پتا کتنی دیر میں تعریفیں کرتا رہوں گا۔ سجدے کی حالت ہی میں اللہ کی طرف سے آواز آئے گی ارفع راسک یا محمد، ارفع راسک یا محمد، ارفع راسک یا محمد، او میرے محبوب، سبحان اللہ، او میرے محبوب، او میرے پیارے، او میرے لاڈلے محمد، اب اپنا سر اٹھائیے، سل تو تا عشوت شفا، اب آپ مانگتے جائیے، میں ربا کو عطا کرتا جاؤں گا، سبحان اللہ، اب آپ سفارش کیجئے، میں ربا کی سفارش قبول کروں گا۔ اور میں من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، ہاں جی مختار کل کون ہے؟ اللہ ہی ہے، اللہ ہی ہے۔ ہاں جی آئیے اپنے سبق کی طرف۔ جبریل امین کی شان بیان ہو رہی ہے، جبریل امین کے تذکرے ہو رہی ہیں قرآن کے اندر۔ ہاں جی توجہ کیجئے، ایک اور روایت بیان کی جاتی ہے، اور وہ روایت بیان ایسے کی جاتی، کہتے جی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے پوچھا، اے جبریل تمہاری عمر کتنی ہے؟ اے جبریل تمہاری عمر کتنی ہے؟ نبی پاک جبریل سے پوچھ رہے ہیں، جو پوچھے بولیے بولیے سارے مل کے بولیے نا، جو پوچھے وہ عالم الغیب نہیں ہوتا، اور جو عالم الغیب ہو اسے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ہاں جی توجہ کیجئے، او بھائی روایت بیان کرنے والوں یہ تو تمہارے عقیدے کی نفی کر رہی ہے۔ ہاں توجہ کیجئے، تو جبریل امین سے پوچھا جبریل تمہاری کتنی عمر ہے؟ تو جبریل امین نے فرمایا مجھے اتنا ہی پتہ ہے، اس بارے میں کوئی صحیح علم نہیں، البتہ حجابات عظمت میں سے اللہ کی عظمت کے جو پردے ہیں ان میں سے ایک چوتھا حجاب ہے، ان میں ایک ستارہ ہے جو ہر 70 سال میں ایک مرتبہ طلوع ہوتا ہے، میں نے اسے 72,000 مرتبہ طلوع ہوتے دیکھا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے رب کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں وہ ستارہ میں ہی ہوں، وہ ستارہ۔ اب یہ کہنا کہ میری پیدائش، میری تخلیق جو ہے نا وہ سب سے پہلے ہوئی ہے، کیا ہوئی ہے؟ کسی کے ساتھ ایک روایت بیان کی جاتی ہے جی او جی ابھی آدم جو ہے نا، حضرت آدم وہ جو ہے پانی اور مٹی کے درمیان کی حالت میں تھے، اور میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور اللہ نے کیا کر دیا تھا؟
پیدا کر دیا تھا. اب توجہ کیجئے، ہم روتے ہم کہتے ہیں کہ قادیانی کیا ہے؟ کافر ہے، مرتد ہے، اس لیے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک نبی مانتے ہیں. قادیانی دجال کو مرزا غلام احمد قادیانی کو کیا مانتے ہیں؟ رسول مانتے ہیں، نبی مانتے ہیں. تو جو یہ کہتے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سب سے پہلے ان کا وجود جو ہے تخلیق کیا گیا تھا، اور سب سے پہلے جو ہے پیارے پیغمبر کو پیدا کیا گیا، اس کے بعد جو 1,24,000 پیغمبروں کو مانے وہ ایک مان کے مرتد. اور بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اور ایسا عقیدہ رکھنے والے نبی کے بعد کتنے مان رہے ہیں؟ 1,24,000 کم و بیش. بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ دونوں میں سے بڑا کون ہے؟ دونوں میں سے بڑا کون ہے؟ یہ بالکل موضوع روایت ہے. چنانچہ علامہ عبداللہ بن محمد بن صدیق فرماتے ہیں کہ یہ روایت جس نے گھڑی ہے وہ بہت بڑا جھوٹ اس نے گھڑا ہے، اور اللہ اسے برا بنائے جس نے یہ روایت گھڑی ہے، جس نے یہ روایت گھڑی ہے. ہاں جی توجہ کیجئے. تو یہ بھی حضرت جبریل امین کی طرف غلط ایک روایت منسوب کی گئی، جس کا جو ہے میں نے رد کر دیا قرآن و سنت کی روشنی میں. ہاں جی ذرا توجہ کیجئے گا. تو فرمایا کہ جو کوئی دشمن ہو جس کا جی اللہ کا، ملائکہ کا، رسول کا اور جبرائیل کا اور میکائیل کا، تو فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ، تو بے شک اللہ دشمن ہے کن کا؟ کافروں کا. پتہ چلا اللہ کا دشمن بھی کافر ہے، فرشتوں کا دشمن بھی کافر ہے، رسولوں کا دشمن بھی کافر ہے، جبریل کا دشمن بھی کافر ہے، میکائیل کا دشمن بھی کافر ہے. توجہ کیجئے گا. جبریل سے بھی دو طبقوں کو بڑی جو ہے وہ تکلیف ہے. ایک جو ہے یہودیوں کو، اور ایک جو ہے یہودیوں کی آگے جو نسل چلی روافظ کی صورت میں، سبائیت کی صورت میں. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ وہ اس کو صادق اور امین ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ جو جبریل کا دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے، اور جو اللہ کا دشمن ہے وہ پکا ہے. ٹھیک ہے. تو یہودیوں کو بھی تکلیف جبریل سے، اور یہودیوں کے چیلے چانٹے اور جلسوموں کو بھی تکلیف کس سے؟ جبریل سے. ایک طرف جبریل سے تکلیف ہے، دوسری طرف صدیق ہے. سبحان اللہ. کون جی؟ صدیق ہے. اب یہ جو قادیانی ہے نا، یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر تو وہی لے کے آنے والے حضرت جبریل امین تھے نا، اور یہ کہتے ہیں کہ جو ہمارا پیغمبر ہے نا مرزا غلام احمد قادیانی کانا دجال، اس پر جو وہی لے کے آتا تھا نا جو فرشتہ، اس کا نام تھا ٹیچی. کیا نام تھا جی؟ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ مطلب چلا باطل فرقوں کو جبریل سے کیا ہے؟ تکلیف ہے، اور صدیق سے بھی تکلیف ہے. حضرت ابو بکر صدیق سے بھی تکلیف ہے. جبریل جو ہے وہ معراج والی رات کا ہم سفر ہے. توجہ کیجئے گا. جبریل معراج والی رات کا ہم سفر ہے، اور صدیق غار والی رات کا ہم سفر ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اس لیے صدیق سے بھی دو طبقوں کو بڑی تکلیف ہے. ایک تو حضرت صدیق اکبر نے رضی اللہ تعالی عنہ، جناب صدیق اکبر نے منکرین ختم نبوت کا بیج مکا دیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا. حضرت
صدیق اکبر رضی اللہ تعالی انہوں نے لشکر اتارا، صحابہ کرام کا فوج اتاری اور منکرین ختم نبوت کو تحقیق کر دیا۔ یاد رکھیے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 82 جنگیں لڑی گئی۔ کتنی؟ 82 جنگیں۔ سن 2 ہجری سے لے کر 9 ہجری تک جہاد کا حکم آیا سن 2 ہجری میں۔ سن 2 ہجری سے لے کر 9 ہجری تک 82 جنگیں لڑی گئی، جس میں کچھ سرایا ہے، کچھ غزوات ہے، 27 غزوات ہے، 55 سرایا ہے۔ تو ان ساری جنگوں میں تقریباً جو ہے 250 سے 300 کے قریب صحابہ کرام شہید ہوئے۔ کتنے؟ 250 سے لے کر 300 تک صحابہ کرام کیا ہوئے ان ساری جنگوں میں۔ اور جو جنگ جناب صدیق اکبر نے منکرین ختم نبوت کے خلاف لڑی، ایک جنگ میں 1200 صحابہ کرام شہید ہوئے۔ کتنے؟ ہاں، یہ اتنا خطرناک فرقہ تھا اور یہ اتنی خطرناک اسلام کے خلاف کیا تھی؟ سازش تھی اور اسلام کے خلاف چڑھائی تھی۔ 1200 صحابہ کرام نے جامع شہادت نوش فرمایا۔ اس لیے ان جو منکرین ختم نبوت ہے انہیں جناب صدیق اکبر سے بڑی تکلیف ہے۔ یہ کہتے ہیں صدیق نعوذ باللہ، صدیق عمر تم کرتے ہو، صدیق عمر تو یہ قادیانی دجال کہتا ہے میرے جوتوں کے تسمے کھولنے کے بھی لائق نہیں۔ اللہ کی کروڑوں لعنتیں ہو ایسے دجال کذاب کافر لعنتی پر۔ آج ہی توجہ کیجیے۔ اور اسی طرح ایک فتنہ جس نے سر اٹھایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، وہ فتنہ تھا منکرین زکوٰۃ کا۔ کن کا؟ منکرین زکوٰۃ کا۔ آج بھی موجود ہے، کہتے جی ساڑھے تے زکوٰۃ ہی کوئی نہیں، اسی زکوٰۃ کوئی نہیں دینی ہے نا جی؟ کیوں جی؟ ہے نا جی؟ پتہ ہے نا؟ بالکل ہے۔ لوگ کہتے ہیں کیوں کافر کہتے ہو؟ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ کتنی چیزوں پر ہے؟ ہاں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ یہ 5 چیزیں جن پر اسلام کی بنیاد ہے، ان میں سے جو ہے وَإِقَامُ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ، نماز کے بعد زکوٰۃ ہے۔ کیا ہے؟ بولیے کیا ہے؟ زکوٰۃ۔ جو ان 5 میں سے کسی ایک کا منکر ہو جائے وہ پکا کافر ہے۔ وہ پکا کیا ہے؟ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ایک فتنہ سر اٹھایا، اس نے کہا ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ جناب صدیق اکبر میدان میں آئے، فرمایا کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک رسی کی زکوٰۃ میں دیا کرتا تھا، میں صدیق اس سے زکوٰۃ وصول کروں گا۔ میں کیا کروں گا؟ وصول کروں گا۔ اور جناب صدیق اکبر نے منکرین زکوٰۃ کے ساتھ بھی جہاد کیا، ان کا بھی کلا کما کیا، انہیں بھی تحقیق کیا۔ ہاں جی توجہ کیجیے گا۔ اس لیے جیسے جبریل سے 2 کو بڑی تکلیف ہے، اسی طرح صدیق سے بھی 2 کو بڑی تکلیف ہے۔ وہ 2 بھی لعنتی، یہ 2 بھی لعنتی۔ جبریل بھی شان والا میرے نبی کا، ابو بکر صدیق بھی شان والا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہاں جی، اب آگے چلیے۔ فرمایا وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے آپ پر آیات بینات نازل کی ہے، واضح آیات نازل کر دی ہے، واضح مسائل، واضح عقائد، واضح احکامات۔ اب ان واضح آیات کے آ جانے کے بعد جو انکار کرے إِلَّا الْفَاسِقُونَ،
سے پہلے اس عید میلاد کا کوئی وجود نہیں. 604 ہجری کے اندر ایک کانا مالکن مصرفہ، ایک مصرف بادشاہ تھا جس کا نام تھا مظفر الدین کوکری بن اربل. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ مظفر الدین کوکری بن اربل. یہ انتہائی عیاش، فحاش، بدماش، کانا مالکن مصرفہ. مصرف کا کیا معنی ہوتا ہے؟ عاشق رسول. مصرف کا کیا معنی ہوتا ہے؟ محب رسول ہے. مصرف کا کیا معنی ہوتا ہے؟ مصرف کا معنی ہوتا ہے اللہ کی حقوں کو پھیلانے والا، اسلام کی حدود کو توڑنے والا. 604 ہجری کے اندر کانا مالکن مصرفن، ایک بادشاہ مصرف فاسق بادشاہ، اس نے اس اپنی عیاشیوں پر، اپنی فحاشیوں پر، اپنی بدماشیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے، کیا ڈالنے کے لیے؟ پردہ ڈالنے کے لیے. بڑی معذرت کے ساتھ بات کر رہا ہوں، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، اکثر اڈے چلانے والی ہیں جب یہ دن آتے ہیں مجلسیں بھی کرتی ہیں اور محفلیں، بولیے کیا کرتی ہیں؟ ہاں جو جی شیخ صاحب ایسے ہیں نا، اخباروں میں دیکھتے کہ نہیں دیکھتے ہیں؟ مجلسہ بھی کرتی ہیں تے محفلیں. ہاں بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یہ بھی کانا مالکن مصرفہ، وہ مصرف بادشاہ تھا، عیاش، فحاش، بدماش. وہ اپنی بدماشیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے اس نے چند ٹوٹی قسم کے بکاؤ ملا خرید لیے. ہر دور میں حکمرانوں کو بکاؤ ملا مل جاتے ہیں، ٹوٹی ملا مل جاتی ہیں جو ڈالروں پر اور پیسوں پر بکنے والے ہوتے ہیں. ابھی بھی ہیں، ہر دور میں ہوتے ہیں. مشرف نے بھی خرید لیے تھے. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ سارے خریدتے ہیں، اس طرح کے ٹوٹی ملا مل جاتے ہیں. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ہاں آپ کو پتہ ہے، اب چلے میں نام نہیں لیتا. تو اس نے بھی جو ہے چند ٹوٹی ملا خرید لیے، ان پر پیسہ لگایا. میں نے کہا محفل میلاد منعقد کرو بھائی، تاکہ پتہ چل لو کہ جی بڑا عاشق رسول ہے، اس کے دل میں بڑی محبت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے جی. اور وہاں سے جو ہے اس عید میلاد اور محفل میلاد اس کا کیا ہوا؟ آغاز ہوا. اس سے پہلے بالکل اس کا نام و نشان نہیں تھا. میرے نبی پاک نے کہتے جی او جی نبی پاک بھی اپنا میلاد منایا کرتے تھے. او جی کیسے میلاد منایا کرتے تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سوار والے دن پیدا ہوئے ہیں اور سوار والے دن وہ روزہ رکھا کرتے تھے. یہ روزہ رکھنا میلاد ہی تو ہے جی. در لانتی. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ در. دیکھیے بات کیا کر رہے ہیں اور دلیل کیا دے رہے ہیں. اچھا نبی پاک اپنے میلاد والے دن یعنی سوموار کو آپ پیدا ہوئے تھے، آپ کی ولادت باسعادت ہوئی تھی، تو آپ ہر سوموار کو رکھتے تھے، ہر سوموار کو رکھتے ہیں. اور تم جو ہے تمہاری یہ عید میلاد کبھی سوموار کو آتی ہے، کبھی منگل کو آتی ہے، کبھی بدھ کو آتی ہے. پھر یہ کیسے ثابت ہوگی؟ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ جہاں تو سوموار ہی کو کرو. اور پھر نبی پاک جو روزہ رکھتے تھے ہر ہفتے کی سوموار کو رکھتے تھے. اور تم سال بعد کرتے ہو. تم کیا کرتے ہو؟ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ یہ کیا کرتے ہیں؟ سال بعد کرتی ہے. اور پھر نبی پاک سوموار والے دن روزہ رکھتے تھے. تم تو سبیلے لگاتے ہو. تم کیا کرتے ہو؟ تم تو دیگے باندھتے ہو. تم تو حلوے پکاتے ہو، کھاتے ہو، کھلاتے ہو. اگر نبی پاک جیسا بقول تمہارے نبی پاک اپنا میلاد مناتے تھے، تو اگر تم پکے سچے سنی ہو تو پھر نبی کی سنت پر عمل کرو. نبی کی
ولادت والے دن روزہ رکھو. کیا کرو؟ روزہ رکھو. روزہ رکھو. اور روزہ نہ تم نے کبھی رکھا نہ تم نے رکھنا ہے. تم نے تو یہ سارا اپنے پیٹ کے چکر میں لوگوں کو 2 نمبر دین دیا ہوا بھائی. بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ ہاں تو فرمایا کہ جو اللہ کی واضح آیات کو جھٹلا دیتے ہیں الا الفاسقون، وہ کون ہے؟ فاسق. بولیے وہ کون ہے؟ فاسق. اور عید میلاد کی بنیاد رکھنے والا بھی کون تھا؟ کانا مالکا مصرفا مظفر الدین کوکری بن اربل فاسق. کیا جی؟ فاسق. بولیے فاسق. ہاں فاسق تھا. اور جو عاشق ہوتا ہے نا، حالانکہ یہ لفظ عشق، حضرت والی صاحب اس پہ بڑا مدلل بیان فرمایا کرتے تھے کہ یہ لفظ عشق جو ہے نا یہ صوفیانہ لفظ ہے، بازاری لفظ ہے. اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. عشق یہ لفظ جو ہے نا یہ بازاری لفظ ہے، یہ عزت والا لفظ نہیں ہے. اللہ پاک نے نبی پاک کے ساتھ دیکھے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ہاں جی توجہ کیجئے، وہاں محبت کا لفظ ہے. اسلام میں کس کا لفظ ہے؟ محبت کا. کس کا لفظ ہے؟ محبت کا لفظ ہے، عشق کا لفظ نہیں ہے. تو یہ فاسق جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات والے دن، کس دن؟ وفات والے دن. کیونکہ پوری امت کا اجماع ہے کہ 12 ربیع الاول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن ہے. کس کا دن ہے؟ وفات کا دن ہے. ولادت کے اندر اختلاف ہے. ولادت کے دن کے اندر کیا ہے؟ اختلاف ہے. اختلاف 8 ربیع الاول کا قول، محققین کیا 9 ربیع الاول کا قول. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اور ان کے 11ویں والے پیر صاحب کے یہاں 10 محرم الحرام کا قول. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ انشاءاللہ اس کی وضاحت جمعے والے دن، جمعے والے دن انشاءاللہ جمعے والے دن ہے جی. تو عرض میں یہ کر رہا تھا، فرمایا کہ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، البتہ تاکہ ہم نے آپ پر جو ہے نازل کی آیات بینات، اور اس کا انکار نہیں کرتے مگر فاسق لوگ کرتے ہیں. اللہ ہمیں فقہ سے بچائے، اللہ ہمیں حق اور سچ کا ماننے والا بنائے، دین متین پر اللہ ہمیں جما دے. اللہ پاک ہمیں قرآن کی محبت نصیب فرمائے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرمائے. میں رات کو بلوان تھا، سرگودہ بلوان، میں نے تقریر کی. صبح 3 بجے پہنچا، ٹھیک ہے، پھر فجر کی نماز الحمدللہ پڑھائی. اس کے بعد پھر میں لاہور چلا گیا، اور لاہور سے ابھی آیا. اللہ نے ہمت اور توفیق دی، آپ کے سامنے درس قرآن بھی دیا. اللہ پاک اس کو والد صاحب کے لیے احسان ثواب بھی بنائے، ان کے درجات کی بلندی کا سبب بھی بنائے.